لیکن موجود ہیں یہ. پہلے میں آپ کے کون سے سوال کا جواب دوں؟ نہیں تو گزارش ہے ایک نمبر صاحب نے اعلانیہ کیا کیتا تواڈے مسلمان کیتے دا کوئی مسیح نہ ہے ان کا پورے پاکستان جو پوری دنیا جو کوئی صاحب کرنا کچھ مقابلہ مسیح. صحیح. آپ نے سوال کیا ہے کہ تسلیس فی التوحید یا توحید فی التسلیس اس کے پس منظر میں تناقض کی تعریف. دیکھیں منطق کی کتابیں پاکستان میں یا شاید انڈیا میں بھی مسیحی شائع نہیں کرتے، مسیحیوں کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، ٹوٹلی اہل اسلام کی لکھی ہوئی ہیں. اور ان کتابوں میں تناقض کی تعریف یہ ہے کہ زمان، مقام اور وقت کے لحاظ سے یعنی یہ چیزیں ایک ہی ہوں. 8 چیزیں نہیں، وہ تو وحدت کی بات ہے نا کہ اس طرح کے 8 قسم کے تضاد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ ماسک ہے، ایک بار میں کہتا ہوں یہ ماسک ہے، دوسری بار میں کہتا ہوں یہ ٹائی ہے. چونکہ یہ چیز ایک ہی ہے، اس کو ایک وقت میں نے ٹائی کہا، ایک وقت میں ماسک کہا، لہٰذا یہ تضاد ہوا. لیکن اگر میں اس کی بجائے کسی دوسری چیز کو ٹائی کہوں تو وہ تضاد نہیں ہوگا. اسی طرح مطلب یہ نا موضوع اور محمول میں زیادہ کیٹیگری آ جاتا ہے، زیادہ متعین ہو جاتا ہے کہ کس چیز کو کہا گیا ہے، کس چیز کو نہیں کہا گیا. اچھا میں وحدت اور کثرت کی بات کر دوں. منطق میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک وقت میں یہ کہا گیا ہے کہ زید عالم ہے اور دوسرے وقت میں کہا گیا ہے کہ زید جاہل ہے یا ایسے کہہ لیں کہ عالم نہیں ہے، تو یہ تضاد بھی ہو سکتا ہے اور تضاد نہیں بھی ہو سکتا. اگر ایک لحاظ سے عالم کہا گیا ہے اور دوسرے لحاظ سے جاہل کہا گیا ہے تو یہ تضاد نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک ہی لحاظ سے عالم اور ایک ہی لحاظ سے جاہل کہا گیا ہے تو یہ تضاد ہوگا. مثال دی گئی ہے کہ جیسے زید منطق کا بہت اچھا عالم ہے. چلے بکر کر لیتے ہیں بکر کر لیتے ہیں بکر چلے ایک کہہ لیتے ہیں. بکر منطق کا بہت اچھا عالم ہے یا عالم ہے لیکن انگلش میں جاہل ہے، یا اس کا الٹ کر لیں، برعکس کر لیں تو بھی وہی مطلب ہوگا. تو یہ تضاد نہیں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ ذات واحد ہے اور ذات کثیر ہے تو یہ ڈیفینیٹلی تضاد ہوگا. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ذات واحد ہے اور اقانیم کثیر ہے، لامحالہ یہ تضاد نہیں ہے. اچھا پادری شکیل شفیق کمل صاحب سے آپ نے بات کی ہے. دیکھیں جب انہوں نے کہا نا کہ میں موروثی گناہ کو مسیحی نظریہ نہیں مانتا، اور ظفر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے ڈیبیٹ کریں، تو میں نے اسی دن 3-4 گھنٹے کے اندر اندر پوسٹ لگا دی تھی. میں نے ان کو بتایا کہ کیوں میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. صرف اس لیے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس طرح مخاصمت پیدا ہو جائے گی. چونکہ ہم عقیدہ ہیں، صرف ہمارا طرز استدلال فرق ہے، عقیدہ ایک ہی ہے، تو ہمارا ہو سکتا ہے عقیدہ بھی ایک نہ رہے. ہاں البتہ وہ مجھے چیلنج کرتے تو اور بات تھی، میں ان کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا تھا. نہیں کب کیا انہوں نے؟ مثال کے طور پر میں نے پوسٹ لگائی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے کمنٹ میں کہہ دیتے کہ میں اس کا انکاری ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کر لو. تو میں
ہاں اگر وہ چیلنج کرے تو میں مناظرہ کروں گا. اور جب میں نے اچھا مزیداری کی بات ہے جب میں نے پوسٹ لگائی تو کئی دوستوں نے کہا وہی حوالوں پر زور دیا جو حوالے میں نے دیے تھے کہ ان سے تو موروثی گناہ ثابت ہو رہا ہے, مسیحیت کی تو موروثی گناہ پر بنیاد ہے. پادری شفیق کمل صاحب کیسے انکار کر رہے ہیں. پھر میں نے اے پی جوشوا صاحب سے پوچھا ہے, چلیں اگلی بات بھی کر لیں, اے پی جوشوا صاحب سے پوچھا ہے کہ جب نظریہ موروثی گناہ آپ بھی مانتے ہو, مسیحیت کا مسلمہ نظریہ ہے اور عقیدہ کفارہ کی فرع ہے, تو پادری شفیق کمل صاحب کیسے انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹیکنیکلی کرتے ہیں. میں نے حالہ پوچھا ہے کہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ بتائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سینگ پھنس جائیں, لیکن انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ٹیکنیکلی انکار کرتے ہیں. اب ٹیکنیکلی کا کیا مطلب ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا, شاید آپ دوستوں کو آ جائے. صحیح نہیں, گمراہ نہیں ہونے لگے. دیکھیں بڑھ کے تو بہت لوگ مارتے ہیں. اچھا یہ کونسلوں کا بھی بڑا نا ایک مس کنسپشن ہے. دیکھیں جمع قرآن پر مسئلہ تھا تو حضرت عثمان نے کیا مجلس شورا نہیں بلائی تھی؟ صحیح نہیں کون سا السلام علیکم, میرا نام جی محمد عظیم. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پرویز صاحب سے اور ایک بشیر جان صاحب سے. آج کی گفتگو میں نے سنی ہے, جو مجھے سمجھ آیا ہے, پرویز صاحب نے فرمایا کہ لفظ اب جو ہے ابن جو ہے اس کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت وہ قدیم ہے اور دوسری جہت حادث ہے. اس بات کی تشریح میں ان سے طلب کروں گا کہ اگر خدا کی ایک جہت ہی فنا ہو جائے, خدا کے ایک اقنوم کی ایک جہت انہوں نے کہا کہ فانی ہے, حادث ہے, اب ابن کی, چلو ایک جہت ہی فانی مان لیں, پھر بھی وہ خدا نہیں رہتا. جس پہ فنا لاگو ہو یہی بتائیں گے. اچھا دوسرا سوال میرا بشیر صاحب سے. امید ہے کہ آپ پیدائشی مسیحی ہوں گے اور عمر بھی آپ کی 40 سال سے اوپر ہوگی. اب جو آپ نے نیا نظریہ بنایا یا نیا نظریے کا پرچار کر رہے ہیں, جس سے آپ نے آج کی گفتگو میں تقریباً انجیل یوحنا کی انجیل سے ٹوٹلی اختلاف کیا ہے, اس کی صحت پہ شک کیا ہے آپ نے. اور یہ میں نے دیکھا کہ ابھی 4-5 ماہ یا اس سے تھوڑے عرصے میں آپ کا نظریہ سامنے آیا. یہ اب اگر آپ کو اب ریسرچ ہوئی ہے تو چلو اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کا پرچار بھی کر دیا. سوال یہ ہے کہ یہ نظریہ کب بنا اور کیسے بنا آپ کا انجیل کے متعلق. اور ظاہر میں نے کہا آپ پیدائشی مسیحی ہیں تو بچپن سے انجیل سے تعارف ہوگا, پڑھے لکھے بھی ہیں, پڑھتے بھی رہے ہوں گے. اب کون سی چیز نے اس طرف مائل کر دیا کہ آپ نے انجیل کی صحت سے شک کر دی؟ ہاں جی. عظیم صاحب فیصل آباد سے ہیں اور میرے دوست ہیں, ہماری بڑی نشستیں ہوئی ہیں, بڑی ہم نے گفتگو کی ہے. یہ سوال انہوں نے مجھ سے پہلے بھی 1-2 بار پوچھا ہے اور میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. شاید انہیں یاد نہیں ہے, اس لیے میں یاد دلا دوں. میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ حادث کا فانی ہونا لازم نہیں ہے, حادث کا فانی ہونا لازم نہیں ہے. میں نے اس پلپٹ پر بھی یہ کہا تھا اور ایسے ایک پوز بنا کر کہا تھا کہ جو یہاں سے یہاں آ گیا وہ حادث ہے.
جو ایک مکان سے دوسرے میں منتقل ہو، جس کا انفقاق و انتقال ہو، وہ حادث ہوتا ہے. حادث کی یہ تعریف ہے. حادث کی یہ تعریف نہیں جو فنا ہو جائے یا جو فنا پذیر ہو. اور اگر میرے دوست کو یہ الفاظ بھی میں نے پہلے کہے تھے عظیم صاحب سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ حادث کا مطلب ہوتا ہے فانی اور فانی کا مطلب ہوتا ہے حادث، تو آپ وہ کتاب دکھا دیں، بشرطے کہ وہ مستند کتاب ہو، میں آپ کی تعریف کو مان لوں گا. میرا خیال اتنا ہی سوال تھا. ہاں، یہ جو اتھینٹسٹی ہے نا نئے عہد نامے کی کتابوں کی، اگر کسی نے پوچھنا ہو تو میں اس کا جواب یہاں پر ہی اس کا جواب اور اس کی سند فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں، میں نے کہا اگر کسی نے، ٹھیک ہے جی مجھے یاد ہے بالکل لکھا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ انجیل یوحنا کے الہام پر میں نے جزوی طور پر شک کا اظہار کیا ہے، تو اس کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تبدیلی کیسے؟ جب سے عمران خان آئے ہیں تب سے تبدیلی آ گئی ہے. دیکھیں، ہر نظریہ اپنانے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، تو خاص طور پر جب آپ کا مطالعہ تھوڑا کریٹیکل ہو، آپ بہت ساری چیزوں کو بیک وقت دیکھ بھی رہے ہوں اور ان کی تلاش بھی آپ کر رہے ہوں، ان کے جوابات کی تلاش کر رہے ہوں. اچھا، یہ نظریہ میرا نہیں ہے صرف، یہ میں آپ کو پہلے وضاحت کر دوں. انجیل یوحنا پر جو شک کا اظہار جزوی طور پر جو میں نے کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی پہ، اس کی تصنیف پہ، الہام پہ، یہ صرف میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. اس پر میں آپ کو درجنوں مسیحی علماء کی کتابیں دکھا سکتا ہوں جنہوں نے نیو ٹیسٹامنٹ کی جو کرٹیسزم ہے، جو کرٹکس ہے، اس کی تنقید ہے، اس میں انہوں نے اظہار کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، قیاس کیا ہے، اور یہاں تک کہ بہت سارے دلائل بھی دیے ہیں جن کی بنیاد پر انجیل یوحنا ہی نہیں بلکہ بہت سی دیگر کتابوں کی تصنیف پر، ان کے الہامی ہونے پر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے. تو یہ میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو دلائل میں نے ان کے پڑھے ہیں وہ اتنے معقول ہیں کہ میں بھی ان کے سامنے ہار مان گیا. میں نے ان کو قبول کر لیا کھلے دل سے. میں انجیل یوحنا کی قدر کرتا ہوں کیونکہ اس میں مسیح خداوند کے متعلق بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کی شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے. اس لیے میں اس کی قدر تو کر سکتا ہوں، لیکن مجھ پر یہ بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس سے تجاوز نہ کروں جو خود حضرت مسیح نے اپنے بارے میں جو چیزیں ٹھہرائی ہیں. میرا یہ بھی تو فرض بنتا ہے. اگر انجیل کا کوئی رائٹر، کوئی مصنف کسی کتاب کا اگر کہیں وہ مبالغہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دور میں اس کی ضرورت ہو اتنا مبالغہ کرنے کی، لیکن مسیح کے اپنے الفاظ جہاں تک اس کے ساتھ، اس کے بیان کے ساتھ، اس کی عقیدت کے ساتھ چل سکتے ہیں، مجھے وہاں تک چلنا چاہیے. جب اس سے وہ تجاوز کرتا ہے تو مجھے وہاں ٹھہرنا چاہیے اور واپس پلٹ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا مسیح نے اپنے بارے میں یہی مقام ٹھہرایا ہے اپنا، انہوں نے اپنا مقام یہی بتایا ہے، یا یہ رائٹر اس سے تجاوز کر رہا ہے. اس لیے میں وہاں رک جاؤں گا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا، اور اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو اس کے لیے میں سزا بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، میرے مسیحی دوستوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے اس ڈیبیٹ کو، میری گفتگو کو سنیں گے، اگر ان میں سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام رضوان الہی ہے اور میرا سوال محترم پرویز صاحب سے ہے. جی پرویز صاحب، میرا سوال یہ ہے، جیسے ابھی عظیم صاحب پوچھ رہے تھے کہ یسوع مسیح کو آپ 3 اقنوم میں سے ایک اقنوم مانتے ہیں، آپ ان کو اقنوم کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ بدن کے اعتبار سے، صرف روح کے اعتبار سے، یا دونوں کے ادغام کے اعتبار سے؟ بدن کو تو آپ نہیں مانتے کیونکہ الوہیت میں انسان شامل نہیں ہے. روح اگر صرف مانتے ہیں تو پھر صلیب پہ آپ کے لیے کوئی نہیں مرا کیونکہ صلیب پہ بدن مرا ہے، روح نہیں مری. اور اگر آپ ادغام کہتے ہیں تو پھر وہ حدوث لازم آتا ہے جو ذات واجب الوجود کے شایع نشان نہیں ہے.
آپ نے بھی فرمایا کہ وہ انتقال کر لینا، تو واجب الوجود ذات جو ہے جس کو خداوند خدا کہتے ہیں، آپ اس کے لیے حدوث شایع نشان نہیں ہے کہ کوئی چیز بعد میں اس میں رونما ہوئی ہے جو پہلے رونما نہیں، جو اس میں جو پہلے نہیں تھی. تو اگر دونوں کے ادغام سے وہ اقنوم ہے تو پھر اس میں حدوث لازم آ جاتا ہے. بے شک وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہے یا وہ 2 دن کے لیے ہے یا 3 دن کے لیے ہے، روح بدن سے الگ ہوئی تو پھر وہ کیسے خدا رہ سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کے لیے بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ یسوع مسیح کا بدن تو خدا نہیں ہے. مسیحی عقیدہ معروف شائع ہے، یہ کوئی زبانی جمع خرچ تو ہے نہیں. تقی عثمانی صاحب پاکستان کے نامور عالم ہیں، بلکہ ورلڈ فیمس عالم ہیں. ان کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل سے قرآن تک کا مقدمہ. اس میں وہ عقیدہ کفارہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ مسیحیوں کے، عیسائیوں کے اکثر فرقوں کے نزدیک اقنوم ابن مصلوب نہیں ہوا جو خدا ہے، بلکہ اس کا مظہر مصلوب ہوا جس کو عیسائی خدا نہیں مانتے. آپ لوگ اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ مسیحی کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی واحد شخصیت میں 2 ذاتیں ہیں. ہائپوسٹیٹک یونین اس کو کہتے ہیں. اور جب 2 ذاتیں ہیں تو ظاہر ہے ان کے تقاضے بھی 2 ہیں. بشریت کا تقاضا اور ہوگا، انسانیت کا، الوہیت کا تقاضا اور ہوگا. یہاں جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم استقراء کی روح سے مسیحی تصور خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور میں نے جیسا شروع میں عرض کیا کہ اسلامی شاعر کہتا ہے کہ رابیک گنجلدار بجارت رابیک گورخ دھندھا، کھولن لگے ہیں پیچ اس دے کافر ہو جائے بندہ. مطلب یہ مسلمہ بات ہے کہ ذات الہیت، تصور خدا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کو استقراء کی روح سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. حاصل کلام یہ ہے کہ آپ نے جو کہا درست کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بشریت مصلوب، یا اس کو تفصیل سے یوں کہہ لے کہ بشریت ہی پیدا ہوئی، بشریت ہی جوان ہوئی، بشریت ہی مصلوب ہوئی، بشریت ہی مردوں میں سے جی اٹھی. ایک بات ہے کہ مسیحیوں میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صلیب پر خدا مرا. ایک مشہور مسیحی کتاب ہے، جان سٹارٹ کی کتاب ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے مسیح کی صلیب. جان سٹارٹ اس کے قائل ہیں کہ صلیب پر خدا مرا. اس طرح اور بھی مسیحیوں میں عالم ہے جو کہتے ہیں کہ صلیب پر خدا مرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتحاد کو بعض اوقات اس طرح کا بنا دیتے ہیں جیسے، یعنی ظہور کو حلول بنا دیتے ہیں. انکارنیشن پر نا مختلف ویو ہیں. کوئی کہتا ہے انکارنیشن اتحاد اس طرح ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح ہے. بائبل مقدس کے مطابق اتحاد اس طرح ہے کہ 2 ذاتیں ہیں، 2 ذاتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. بشریت کے تقاضے اور ہیں، الوہیت کے اور ہیں. نا الوہیت یعنی عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ میں خداوند لا تبدیل خدا ہوں، اور عہد نامہ جدید میں لکھا ہے گردش کے سبب سے اس پر سایہ نہیں پڑتا. دونوں کا مطلب ایک ہے. جب بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، اور جیسا کہ مناظرہ اسلام آباد میں اے پی جوشوا صاحب نے کہا تھا کہ جس پر استحالہ لازم آئے وہ خدا نہیں، انہوں نے بالکل درست کہا تھا. اور یہی حوالے میں نے دیے ہیں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، اس کی حالت نہیں بدلتی. تو جب حالت نہیں بدلتی تو وہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ خدا انسان نہیں بنا، خدا ظاہر ہوا ہے انسان میں، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا.
پہلا تموتھیس 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، خدا ظاہر ہوا ہے، خدا انسان نہیں بنا۔ سوال اپنا تو میں بعد میں کروں گا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی آپ سے وضاحت درکار ہے اسی میں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ تثلیث میں ایک ذات میں ہم اکانیم ثلاثہ مانتے ہیں، صحیح۔ اب ایک اقنوم میں آپ 2 ذاتیں ماننے کا نظریہ بیان کر رہے ہیں، یہ کدھر سے لے آئے ہیں آپ ابھی کائنڈلی یہ بتا دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ذات الہی میں اضافہ ہو گیا ہے، چوتھی چیز بھی شامل ہو گئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن خدا نے عالم لاہوت سے باہر ظہور فرمایا، اس کو ظہور توسیع کہتے ہیں۔ ابن خدا نے جو ظہور فرمایا ہے تو ظاہر کسی مظہر میں فرمایا ہے۔ ظہور کی ایک ذات اور مظہر کی ایک ذات، یہ 2 ذاتیں ہیں، یعنی مظہر اور ظہور 2 ذاتیں ہیں اور ایک شخصیت ہے۔ جب مظہر آسمان پر تھا ظہور بھی آسمان پر تھا، یا ظہور آسمان پر تھا مظہر بھی آسمان پر تھا۔ جب وہ مقدسہ مریم کے شکم میں آیا تو ظہور بھی شکم میں تھا، جب وہ مصلوب ہوا تو ظہور بھی ساتھ ہی تھا۔ لیکن ظاہر غیر فانی چیزوں پر فنا وارد نہیں ہوتی۔ ایک بندے کی جان نکال لی جائے تو اس کا جسم مرے گا، روح نہیں مرے گی۔ ہم روح کو قتل نہیں کر سکتے، تو جب ہم فانی انسان کی روح کو قتل نہیں کر سکتے تو خالق کائنات کی غیر فانی ہستی کے ظہور کو کیسے مار سکتے ہیں یا کیسے مصلوب مان سکتے ہیں؟ مطلب یہ 2 تقاضے ہیں، 2 ذاتیں، 2 فرق تقاضے۔ بشری تقاضے اور ہیں، الوہی تقاضے اور ہیں۔ بشریت کے اعتبار سے انسان مصلوب ہوا، انسان پیدا ہوا، انسان مردوں میں سے جی اٹھا۔ الوہیت کے اعتبار سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لا تبدیل خدا ہے۔ یہ حافظ مقبول احمد سر میرا نام ہے۔ اچھا، یہ میرا پہلا ہی تجربہ ہے اس طرح کی مجلس میں آنے کا، تو یہ میں نے سنا ہے۔ ایک تو بشیر صاحب بھی اور یہ بھی، یہ بات جو ہے الہامی ہو رہی تھی، لیکن دونوں طرف سے فلسفہ اور منطق استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی جو اصل جو ہے نا بائبل کا متن وہ نہیں، استعارے، کنائے اور قیاس ہی استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اس کی وضاحت کر دیں کہ بائبل جو نفس کتاب ہے اس کے حوالے بہت کم ہیں، قیاس، استعارے، مثالیں ہی دی جا رہی ہیں۔ ایک اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اور ایک یہ کہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس پر مسیحیت کی بنیاد ہے، اور یہ اتنا عام عقیدہ ہے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے قبل جو ہے کیوں نہیں اس کا ذکر کیا؟ دیکھو اتنا بڑا ایک بنیادی ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال بشیر صاحب سے ہے کہ آپ جب یہ جو اناجیل اربع ہیں یا ان پر آپ شکوک و شبہات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کس بیس پر؟ اگر اناجیل پر آپ کو شک ہے تو میرے خیال میں جو عہد نامہ قدیم ہے اس کے اندر اس طرح کا ذکر نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، پہلے میں جواب عرض کروں۔ میرے دوست نے سوال کیا ہے کہ فلسفے کی اصطلاحیں دونوں طرف سے استعمال کی گئی ہیں، نفس بیان یعنی آیتیں بہت کم استعمال کی گئی۔ دیکھیں، میں بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں جو بنی ہے۔ میں نے ہر اصطلاح کے ساتھ آیت کوٹ کی ہے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ زید کا مذہب اور ہے، بکر کا مذہب اور ہے، حنیف کا مذہب اور ہے، صدیق کا مذہب اور ہے۔
اپنی اپنی کتاب میں یعنی مختلف کتابوں میں مختلف زبان یا الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں، ان کو فلسفے کی صورت میں یا فلسفے کی اصطلاحوں میں بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تصور معقول ہے، صحیح ہے، کوئی نیا نہیں ہے. یعنی خارجی ثبوت مہیا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی معقولیت کا یہ ثبوت ہے. بعض فرق ہے لیکن یہ بات فلاں بھی مان رہا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ ہاں بنیادی، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ تصور خدا مسیحیت کا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے میں نے 2-3 حوالے یا 2-3 بار یہ کہا ہے کہ دیکھیں عہد نامہ قدیم میں کتاب پیدائش پہلی بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہے، اس کے پہلے باب کی 27 آیت سے بھی 26 آیت سے بھی کثرت ثابت ہے، اور اسی کتاب کے تیسرے باب کی 22 آیت. اچھا ٹھیک ہے، ان کا لفظ میں اس پر مختصر بتا دوں. یہ ٹھیک ہے کہ بائبل مقدس میں لفظ تثلیث کتاب پیدائش سے مکاشفہ تک کہیں بھی لفظ تثلیث نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. توحید کا واحد کا لفظ ہے لیکن تثلیث کا نہیں ہے. لیکن 3 کا ذکر تو ہے. سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو. اب عہد نامہ قدیم سے کثرت ثابت ہو اور عہد نامہ جدید سے تثلیث ثابت ہو تو ہم ان کو ایک دوسرے کے لیے متبادل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یا تو ایسا ہے نا کہ یہ کثرت ہے اور یہ تثلیث ہے. اس کثرت کی تثلیث مصداق نہیں بلکہ ادھر ہے کثرت ادھر بیٹھی ہے، یعنی اس کا مصداق ادھر نہیں ہے بلکہ ادھر ہے. تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ مصداق ثابت ہو گیا تو اس کو مصداق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن جب ادھر ہے ہی کوئی نہیں تو اس کا مطلب مصداق یہی ہے. اس طرح پاک کلام میں تثلیث ثابت ہے، یعنی کثرت اور تثلیث. یہ صحیح ہے کہ بائبل مقدس میں لفظ تثلیث نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تثلیث لفظ استعمال نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ پاکستان کے ایک عالم ہوئے ہیں برکت خان، انہوں نے بھی اپنی کتاب فلسفہ توحید میں یہ کہا ہے کہ لفظ تثلیث استعمال نہ بھی کریں تو خلاف بائبل نہیں ہے. شکریہ. مجھ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ حضرت مسیح کے متعلق پھر میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ان کی حیثیت کیا ہے جب میں نئے عہد نامے کے جزوی حصے پر شک کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، معقول سوال ہے. اس کے لیے میرا جواب صرف یہ ہے کہ کچھ پیرامیٹرز پرانے عہد نامے میں موجود ہیں کسی نبی کے لیے، یہاں تک کہ مسیح کے لیے بھی جو آنے والا مسیح ہوگا اس کے لیے بھی پیرامیٹرز موجود ہیں. اب جو اصول یا پیرامیٹرز یا جو معیارات کسی جگہ پر لکھے ہوتے ہیں سب کے لیے اس کو سمجھنا مختلف طریقے سے ہوگا نا، سب اس کو مختلف طریقے سے سمجھیں گے. تو میں بھی مختلف طریقے سے سمجھتا ہوں، اپنے طریقے سے سمجھتا ہوں. تو میں نے جس اصول کو، جس طریقے کو، جس پیرامیٹر کو میں نے اپنے سامنے رکھا اور میں نے ان کا اطلاق مسیح کی ذات پر کیا جو نئے عہد نامے میں نظر آتی ہے، تو مجھے یہ اختلاف کرنا پڑا کہ نئے عہد نامے میں جزوی طور پر کہیں کہیں مبالغہ آرائی کی گئی ہے، ان کی شان کو یا تو بہت زیادہ بڑھا کر بیان کر دیا گیا ہے یا بہت زیادہ گھٹا کر. تو یہی وجہ بنی میرے لیے، اور میرے لیے پیرامیٹر جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، پرانا عہد نامہ. میرا محترم بشیر جان صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ مقدس پولس کی تجسیم کی مشرکانہ تعلیم کی موجودگی میں کس طرح توحید کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟
اگر آپ تجسیم کو تسلیم کرتے ہیں تو توحیدی نہیں بن سکتے، اور توحید پر کار بند ہونے کے لیے اگر تجسیم کا انکار کرتے ہیں تو عہد جدید کے متعدد حصے کا انکار آپ پر لازم ہو جاتا ہے، یعنی کہ مقدس پولس کے خطوط، پولس کے شاگرد لوکا کی انجیل اور کتاب اعمال الرسل وغیرہ۔ تو یا تو یہ آپ انکار کیجئے یا پھر تجسیم۔ بہرحال یہ بری طرح فسایا تسی مینوں۔ دیکھیں، میں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ مقدس پولس اپنے ایک خط میں، غالباً افسیوں کے نام یہ خط ہے، اس میں مقدس پولس نے اپنے قارئین کو جن کو خط لکھا تھا ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ بہت سے خطوط میرے نام سے بھی تم تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ یقینی نہیں کہ وہ میری طرف سے ہی ہوں یا میرے نام سے ہی ہوں۔ تو اسی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے خطوط جو نئے عہد نامے میں داخل کیے گئے ہیں، جن میں مسیح کی ذات کے متعلق بہت مبالغہ رائی یا اسطوریات جوڑ دی گئی ہیں ان کی ذات پر، ہو سکتا ہے کہ وہ محض مقدس پولس کے نام سے منسوب کر کے دے دیے گئے ہوں کلیسیا کو، کیونکہ کچھ خطوط مقدس پولس ہی کے نام سے ایسے بھی ہیں جن میں حضرت مسیح کی بشریت کو انتہائی اچھے انداز سے بیان کیا گیا ہے، ان کی بشریت پر بہترین مواد وہاں موجود ہے۔ تو مطلب ہم ان دونوں خطوط کا جب تجزیہ کریں گے تو ہم آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے خطوط ایسے ہیں جو مقدس پولس کے نام سے تو منسوب ہیں، لیکن وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو تھیوری ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ وہ مطابقت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں مقدس پولس کی شخصیت کو متنازع بنانے کے لیے یہ خطوط شاید ایسا مواد کسی نے شامل کر دیا ہو، یا مطلب ان کے بھی شاگردوں نے وہی کام کیا ہو جو یوحنا کے شاگردوں نے کیا ہے، ممکن ہے۔ لیکن میرے لیے پیرامیٹر یہ ہے کہ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو سامنے رکھتا ہوں، اور جو نبوتیں پیشین گوئیاں مسیح کے متعلق اولڈ ٹیسٹامنٹ نے معیاری طور پر دی ہیں، ان کی روشنی میں نئے عہد نامے کو دیکھ لیا جائے۔ میرا پرویز صاحب سے سوال ہے۔ پرویز صاحب نے فرمایا کہ معلول کا اپنی علت سے تخلف محال ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر متکلم کے مجسم کلام کے مرنے سے متکلم یعنی باپ کا مرنا لازم کیوں نہیں آیا؟ کائنڈلی اس کی وضاحت کر دیجیے۔ ادھر ظفر اقبال صاحب کا سوال ہے کہ جب معلول کا اپنی علت سے تخلف محال ہے اور کلام خدا یا ابن خدا الہی ذات کا معلول ہے، الہی ذات علت ہے اور ابن خدا معلول ہے، تو پھر ابن خدا کے مرنے سے ذات الہی کا مرنا لازم کیوں نہیں آیا یا کیوں نہیں آتا؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ نہیں، سوال تو بات چلے میں نے کیا، لیکن سوال تو آپ نے اٹھایا نا، یہی ہے نا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا حافظ صاحب نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی واحد شخصیت میں دو ذاتیں مانتے ہیں، اور صحیح عقیدہ جیسا میں نے شہادت پیش کی تھی تقی عثمانی صاحب کا بیان، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیحیت کے اکثر فرقے یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر خدا نہیں مرا، صلیب پر ابن خدا نہیں مرا بلکہ اس کا مظہر مرا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج کی اپنی پریزنٹیشن میں یہ کہا ہے کہ خدا کا کلام یا خدا کا بیٹا ظاہر ہوا، اس نے عالم لاہوت سے باہر ظہور فرمایا، ظہور فرمانے کی وجہ سے اس کی ایک جہت حادث ہے اور ایک جہت قدیم ہے، کیونکہ جو قدیم ذات سے مولول ہو وہ کلی طور پر حادث نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی ایک جہت قدیم ہے۔ یہی سوال کا جواب ہے، یہی فلاسفر کہتے ہیں کہ معلول کا اپنی علت سے تخلف محال ہے۔ اگر محال نہ ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے ظہور فرمانے سے تخلف ہو گیا۔
اور میں نے اس طرح بھی کہا تھا کہ کتاب بیان الفوائد کے صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے کہ جو علت موجبہ سے مولول ہو وہ بالایجاب معلول ہوگا، کیونکہ معلول کا اپنی علت سے تخلف محال ہے، وہ بال اختیار پیدا نہیں ہوگا، بالایجاب پیدا ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ اب انور صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کائنڈلی؟ میں کہنا چاہنا کہ بار بار بھائی ہوਰਾਂ نے یہ کہا ہے کہ میں نئے عہد نامے تو زیادہ کہتے تے فوکس کرنا پرانے عہد نامے۔ اسی کہنے ہیں کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کی بنیاد ہے۔ نئی تعلیم نہیں، نئی تھیولوجی اگر پرانے عہد نامے مطلب میکا نبی کے صحیفے کے ذکر نہیں پایا جاتا تو انکار کرنا۔ دیکھیں اچھا ایک منٹ، پرانے عہد نامے میں صاف لکھا ہے کہ اس کا مصدر قدیم الیام، زمانہ قدیم ہے، قدیم الیام سے ہوگا۔ اب یہ قدیم الیام سے جو جس کا مصدر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ انور بھائی اس کا جواب بشیر صاحب کی طرف سے میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک سوال کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں مناظر سے، وہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ ایک منٹ میری بات سن لیں، وہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ ان سے بار بار یہی سوال کیا گیا، میرا خیال ہے کہ وہ 3 یا 4 بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ آپ کو یہ شک ہے کیسے نہیں ہے۔ تو ایک بندہ اپنی رائے ایک مطالعے کے نتیجے میں قائم کر لیتا ہے، اچھی یا بری، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ ڈنڈے کے زور سے نہیں منوا سکتے کہ آپ لازمی یہ مانیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلی دفعہ سٹیج پہ آئے ہیں۔ اچھا اب ہمارے گفتگو کرنے کا طریقہ تو غلط ہو سکتا ہے لیکن مقصد تو غلط نہیں۔ میری عرض سن لینا اب سیدنا موسیٰ نے بالکل تسلیس کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ تسلیس مار رہے ہیں تو اب کیا ہم ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے چڑھ جائیں کہ آپ میری بات سن لینا۔ اسی طرح انہوں نے بھی جواب دے دیا، آپ کا متفق ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے کا کہنے کا مقصد آپ نے سوال کر لیا اور انہوں نے جواب دے دیا، آپ ان سے متفق نہیں ہے تو نہیں ہے۔ بہرحال بہت شکریہ سب دوستوں کا، سب دوستوں نے بڑے صبر و تحمل سے، بڑے نظم و ضبط سے۔ یہ محترم پرویز صاحب کی بات تھی، ہم نے 5 منٹ ہی تجویز کیے تھے کہ مناظرہ تو نہیں یہ شکریہ، بہت شکریہ۔